السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو کلاس 12 کے اردو کا فرسٹ چیپٹر جو ہے، جس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، جس کے مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، اس چیپٹر کا میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں کمپلیٹ آبجیکٹیو کوسچن سے میں نے آپ لوگوں کو کرایا تھا، اور آج ہم لوگ یہاں پر اسی چیپٹر کا سبجیکٹیو کوسچن آنسر دیکھیں گے۔ تو چلیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہم چلتے ہیں سبجیکٹیو کوسچن آنسر کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہے یہاں پر کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ دیکھیے، فرحت اللہ بیگ جو تھے اور میاں دانی، یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں مولوی صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ دونوں مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو ہم لوگ سمپل تھا سوچیں گے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے استاد اپنے مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 نمبر میں ایگزام میں کوشچن آ جائے گا تو آپ اس کو تفصیل سے صحیح سے لکھیے گا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کے دیا ہے۔ تو دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ جواب ہے کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا آج کی طرح انتظام نہیں تھا، اس لیے خصوصی طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ استاد کے گھر جایا کرتے تھے۔ دیکھیے سمجھیے اس بات کو، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی جو تھے، یہ دونوں مولوی صاحب اگر کیوں جاتے تھے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر آپ لوگ کو آبجیکٹیو میں کوشچن آ جائے گا تو آپ لوگ تعلیم میں ٹک مار دیں گے، لیکن سبجیکٹیو میں اگر آ جائے تو آپ کو لمبا تفصیل سے لکھنا ہے اچھے سے، تاکہ آپ کو پورا سا پورا مارکس مل سکے۔ جیسا کہ یہاں پہ دیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مدارس اور کالج کا زیادہ انتظام نہیں تھا، اسی وجہ سے زیادہ تر طلبہ کہاں جاتے تھے؟ اپنے استاد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کو جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میاں رضا کون تھے؟ میاں رضا جو تھے وہ فرحت اللہ بیگ کے کلاس میٹ تھے۔ تو فرحت اللہ بیگ جو ہندو کالج میں پڑھتے تھے تو اس کے ساتھی تھے میاں رضا۔ تو وہی سوال ہے کہ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ جواب ہے کہ عربی زبان کے مشہور شاعر کون؟ متنبی۔ یہ بہت ہی VVI کوسچن ہے، آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عربی زبان کے مشہور شاعر متنبی کے کلام کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ایک دن ڈپٹی نذیر احمد کے گھر پڑھنے گئے۔ سبق پڑھنے کے دوران نظم کو نثر پڑ گئے، اس وجہ سے نذیر احمد کو غصہ آ گیا اور میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ دیکھیے، عربی زبان کی جو مشہور شاعر، جب میاں رضا جب کتاب پڑھ رہے تھے تو اس عربی زبان کی کتاب جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک بہت ہی مشہور شاعر تھے، اس کا نام کیا تھا؟ متنبی نام تھا۔ تو اسی کے مشہور شاعر کے کلام کو جب پڑھ رہے تھے تو پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی مطلب کیا کیا؟ یعنی ان کو کلاس سے خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو کس وجہ سے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ میاں رضا بھی ایک دن ڈپٹی نذیر احمد کے گھر پڑھنے گئے، اور سبق جب پڑھ رہے تھے تو سبق پڑھنے کے دوران نظم کو نثر پڑ گیا۔ نظم یعنی نظم جو ہوتی ہے، جو نظم والی لائن جو ہوتی ہے، نعت نظم ٹائپ کی لائن کو پڑھنے کو نثر کی طرح پڑھ گیا، نثر یعنی قصہ کہانی کی طرح پڑھنے لگے۔ اس وجہ سے نذیر احمد کو غصہ آیا، یعنی ان کے استاد جو مولوی صاحب جو تھے ان کو غصہ آیا اور میاں رضا کی چھٹی ہو گئی، یعنی میاں رضا کو کلاس سے باہر کر دیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ یعنی فرحت اللہ بیگ جو تھے وہ شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ جواب ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی یہاں پہ کی چھٹ گیا ہے، فرحت اللہ بیگ کی صرف النحو کمزور تھی۔ صرف النحو یعنی صرف کی کتاب آتی ہے، صرف النحو کی کتاب، تو فرحت اللہ بیگ جو تھے ان کی صرف النحو کمزور تھی، یہ کتاب جو تھی وہ کمزور تھی ان کی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران وہ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں بہت کرتے تھے۔ اعراب کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ اعراب کے میننگ زبر زیر پیش کے آتے ہیں۔ تو فرحت اللہ بیگ جو تھے جب شاعری پڑھتے تھے نا شعر، تو اس کی کیا کمزوری تھی ان کے اندر کہ وہ اعراب کو غلط پڑھ دیتے تھے، زبر کو زیر کو پیش، اس طریقے سے۔ تو آپ جواب کیسے دیجیے گا کہ فرحت اللہ بیگ کی صرف النحو کمزور تھی، جس کی وجہ سے نذیر احمد کے یہاں تدریس کے دوران وہ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں بہت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 4 ہے کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ دیکھیے، ابھی یہاں پہ فرحت اللہ بیگ کی بات، اب یہاں پر میاں دانی جو تھے وہ شعر پڑھنے میں کس طرح یہ غلطیاں کرتے تھے؟ جواب دیکھیے، میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ سننے والوں کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی جو کہانی تھی
मियाँ दानी जो थे, जो शेर को जो नस्र की तरह पढ़ते थे, सेम किसकी तरह, मियाँ रजा की तरह। लेकिन मियाँ रजा जब पढ़ते थे तो वो कुछ ज्यादा ही गलतियां करते थे, इसलिए उनको पहले ही क्लास से खारिज कर दिया गया। लेकिन मियाँ दानी जो थे ये तो एराब की गलतियां नहीं करते थे, यानी जबर जेर पेश में इनका एकदम सब ठीक है, जबर जेर पेश एकदम सही पढ़ते थे, एराब की गलतियां नहीं होती थी शेर पढ़ने में। लेकिन शेर यानी शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले जो भी उनको लगता था कि शायरी नहीं पढ़ रहे बल्कि नस्र की तरह पढ़ते थे, यानी किस्सा कहानी सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो इसका जवाब कैसे देंगे कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? जवाब है कि मियाँ दानी शेर खानी में एराब की गलती तो नहीं किया करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे तो सुनने वालों को लगता था कि मियाँ दानी शेर के बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। यानी मौलवी साहब जो पढ़ाते थे, मौलवी साहब कौन है आप लोग के? डिप्टी नजीर अहमद है, तो इनके पढ़ाने का क्या तरीका था? जवाब है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से ही इबारत पढ़वाते थे। अगर बच्चों ने सही सही पढ़ दिया तो ठीक है, वरना गलत इबारत को खुद से पढ़कर बतलाते थे। यानी मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका ये था कि जब बच्चे आते थे स्टूडेंट पढ़ने के लिए उनके पास, फरहतुल्लाह बेगम मियाँ दानी, तो वो पहले खुद ही बच्चों को बोलते थे कि पढ़ के बताओ। जब पढ़ लेते थे बच्चे, और अगर बच्चे पढ़ने के दौरान अगर गलतियां करते थे इबारत को, तो फिर नजीर अहमद साहब जो थे यानी मौलवी साहब, ये फिर गलत इबारत को खुद से पढ़कर बतलाते थे। ठीक है, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से ही इबारत पढ़वाते थे। अगर बच्चों ने सही पढ़ दिया तो ठीक है, वरना गलत इबारत को खुद से पढ़कर बतलाते थे। तो यहाँ तक मैंने सवाल नंबर 5 तक आप सभी लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग का जो तफसीली गुफ्तगू है, तो उसके बाद हम उसको पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो का, अगर आप लोग इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जो है तफसीली गुफ्तगू यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे। यहाँ पर जवाब है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों की गलती पर गुस्सा हो गए थे। वाक़या ये है कि एक दिन फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब से पढ़ रहे थे। उस दिन पढ़ने की बारी फरहतुल्लाह बेग की थी। इन्होंने एक शेर पढ़ा और कहाँ का एराब कहाँ लगा दिया। यानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो थे एक शेर पढ़ा और शेर पढ़ा, तो शेर पढ़ने के दौरान एराब को अदर बदल कर दिया, यानी ज़बर ज़ेर पेश, जिसको एराब को बोलते ज़बर ज़ेर पेश, को गलत पढ़ दिया। यानी कहाँ लगनी चाहिए ज़बर तो लगा दिया ज़ेर, यानी कहाँ का एराब कहाँ लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा क्या पढ़ा, मौलवी साहब ने कहा क्या पढ़ा। उन्होंने समझा कि एराब में कहीं ज़रूर कोई गलती हुई है, तमाम एराब को बदल कर शेर मौजू कर दिया। यानी एराब को बदल कर और उल्टा गलत फर्ज पढ़ दिए। उन्होंने फिर बड़े ज़ोर से कहा, कौन? मौलवी साहब ने फिर बड़े ज़ोर से कहा हूँ की आवाज़ दी, हूँ। बेग ने फिर एराब बदल दिए। इस बात पर मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। कहा दानी तुम तो पढ़ो। अब मियाँ दानी ने शेर का गला ही घोट दिया, भले चंगे शेर को नस्र बना दिया। नहीं समझिए, जब मौलवी साहब को गुस्सा आया तो मौलवी साहब आखिरी में बोले, दानी यानी मियाँ दानी जो थे, जो उनके दोस्त थे मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के, कि तुम तो पढ़ो। अब मियाँ दानी ने शेर का ही गला घोट दिया, यानी भले चंगे शेर को नस्र बना दिया। यानी शेर को शेर की तरह पढ़ने के बजाय किस्सा कहानी और आम बोल चाल अल्फाज की तरह वो पढ़ने लगे। भले चंगे शेर को नस्र बना दिया। फिर क्या था, मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री चढ़ गया। बहुत गुस्सा हुए, किताब उठाकर जो फेंकी तो कमरे से गुजर कर दालान में से होती हुई सहन में जा पहुंची। यानी ऐसा किताब फेंका, कमरे से गुजर के दालान में, तो सीधा आंगन यानी सहन में जाके पहुंची। और निहायत गुस्सेली आवाज़ में कहा, क्या कहा? निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। यानी कि मौलवी साहब का पारा 110 डिग्री चढ़ गया। इतने गुस्से में रहते हैं कि किताब जब फेंकते हो तो सीधा दालान में से होती हुई सहन में जा पहुंची और निहायत गुस्सेली आवाज़ में कहा, निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के काबिल लायक, और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। उस वक्त मौलवी साहब की हालत ये थी कि बिल्कुल शेर की तरह भपर रहे थे। किसकी तरह? शेर की तरह गुस्से से एकदम भपर रहे थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल नंबर 2 है यहाँ पर। तो सवाल नंबर 2 है कि फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। जवाब है कि फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे बेहद मुतासिर हुए। यानी फरहतुल्लाह बेग जो थे वो अपने उस्ताद यानी नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा, उनसे बेहद मुतासिर हुए। फरहतुल्लाह बेग ने
اپنے پڑھنے کے زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت کے الگ الگ پہلوؤں اور ان کی خصوصیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر فرحت اللہ بیگ نے اردو میں خاکہ نگاری کی ایک ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کی سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے۔ یعنی فرحت اللہ بیگ جو تھے، انہوں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب جاتے تھے مولوی صاحب کے یہاں پڑھنے، یعنی نذیر احمد کے یہاں، اسی زمانے میں نذیر احمد کی شخصیت کے الگ الگ پہلوؤں اور ان کی خصوصیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر انہوں نے فرحت اللہ بیگ جو تھے، اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر فرحت اللہ بیگ نے اردو میں خاکہ نگاری کی کہ ایک ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو خاکہ نکلے والے انسان ہے وہ کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ دیکھیے آگے، اگر آج خاکہ نگاری میں فرحت اللہ بیگ کا نام لیا جاتا ہے یا خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالنے کا سہرا ان کے سر پر باندھ دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے نذیر احمد بھی تعریف کے قابل ہے، کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے ہی شاگرد تھے۔ صحیح بات ہے بھائی، اگر آج خاکہ نگاری میں فرحت اللہ بیگ کا نام لیا جاتا ہے یا خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالنے کا سہرا ان کے سر پر باندھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے نذیر احمد بھی تعریف کے قابل ہے۔ یعنی ان کے استاد جو تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد جو تھے نذیر احمد، وہ بھی تعریف کے قابل ہے۔ اگر وہ پڑھنے جاتے ہی نہیں مولوی صاحب کے یہاں اور ان کی شخصیت کو نہیں جانتے تو خاکہ لکھتے کیسے؟ انہوں نے پڑھا سمجھا جانا نذیر احمد کو، تب جا کر انہوں نے خاکہ لکھا، کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے ہی شاگرد تھے۔ آگے دیکھیے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی شخصیت میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی تھی اور انہی کو دلچسپ انداز میں انہوں نے اس خاکہ میں بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ تو سوال نمبر 3 ہے یہاں پر ہم لوگوں کا کہ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ اس کا آنسر ہے یہاں پر کہ نذیر احمد کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوا۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ خاکہ نگاری نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا آرٹ غزل اور افسانے کے آرٹ سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ دیکھیے، نذیر احمد کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو خاکہ لکھا ہوا ہے کس کا ہے؟ یعنی نذیر احمد کی کہانی جو ہم لوگ کا چیپٹر ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اس کے رائٹر اس کے لیکھک کون ہے؟ وہ فرحت اللہ بیگ ہے۔ اور یہ ہم لوگ کا کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، یہ خاکہ ہے۔ تو سب سے پہلے خاکہ نگار جو آپ کو ایگزام میں کوشچن بھی آئے گا کہ سب سے پہلے خاکہ لکھنے والے کون ہیں، یعنی خاکہ نگار کون ہے، تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہم لوگ نام لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا دے رہا ہے کہ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوا۔ یعنی خاکہ نگاری کے لکھنے کا سب سے پہلا شروعات جو ہے وہ کس نے کیا؟ تو سب سے پہلے خاکہ لکھنے کا شروعات مرزا فرحت اللہ بیگ نے کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلا جو خاکہ لکھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی کو جو لکھا تو اس نے بنیاد ڈالی اس کو لکھ کر۔ پھر خاکہ نگاری نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا آرٹ غزل اور افسانے کے آرٹ سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی کہ خاکہ نگاری جو ہے یہ غزل اور افسانے یعنی کہانی وغیرہ کے آرٹ سے بہت ہی الگ ہے۔ آرٹ کا مطلب ہنر، اس ہنر سے بہت ہی الگ ہے۔ یعنی خاکہ نگاری افسانے اور غزل سے بہت ہی ہٹ کر ہے، ایک الگ ہنر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا دے رہا ہے کہ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیت دیکھی ہو اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ دیکھیے، یعنی کہ خاکہ نہ تو سیرت نگاری ہے نہ یہ سوانح عمری ہے، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی تحریری تصویر کشی، یعنی اس انسان کی زندگی کے کوئی بھی ایک خاص پہلو کو اٹھا کر ہم لوگ لکھ دیں، وہی خاکہ نگاری ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخ ہو، یعنی نہ کوئی ایسا تاریخ واریخ کا بھی کوئی ذکر ہو، نہ زیادہ تفصیل ہو، یعنی نہ تو زیادہ لمبا خاکہ نہیں، نارمل ہو، کافی ہو۔ جیسا کہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہو، یعنی کوئی رائٹر ہے اور کسی رائٹر نے کسی بھی قابل ذکر خصوصیت کو دیکھا کسی بھی انسان کے اندر اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کیا دیا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے
اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایک ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے۔ یعنی کہ مرزا فتح اللہ بیگ نے اپنے استاد یعنی مولوی نذیر احمد صاحب جو ہے، ڈپٹی نذیر احمد جن کا نام ہے، اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایک ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدردان پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو 3 کوشچن یعنی لانگ ٹائپ 3 کوشچن آپ لوگوں کا جو تھا وہ میں نے کرا دیا۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کا ہے کچھ کوشچن ہے یہاں پر، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر جو سوال ہے ہم لوگوں کا کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یعنی یہ لائن جو ہے یہ کس نے کہا تھا؟ یہاں پہ سوال ہے کہ یہ قول کس کا؟ قول کا مطلب کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لائن دیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے، یہ قول کس نے یعنی یہ قول کس کا ہے؟ یعنی یہ لائن جو یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ قول مرزا فخر اللہ بیگ خان نے کہا تھا۔ کیوں کہتے ہیں مرزا فخر اللہ بیگ؟ جب استاد جو ہے یعنی ڈپٹی نذیر احمد صاحب پڑھانے کے دوران جب غصہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگ کو نہیں پڑھاؤں گا۔ تو وہی مرزا فخر اللہ بیگ اپنے استاد کو کہتے ہیں کہ اگر آپ دھکے دے کر یعنی جب تک کوئی دھکے دے کر ہم کو نکالے تو اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور اگر دھکے دے کر نکال بھی دے تو پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول مرزا فخر اللہ بیگ صاحب کا ہے۔ آگے سوال ہے کہ اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی؟ دیکھیے یہاں پہ پوچھ دیا گیا، تو جواب کیا ہے کہ اپنے شاگرد فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی کی غلطیوں پر مولوی نذیر احمد بے حد غصہ ہو گئے تھے۔ یعنی اپنے شاگرد فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی کی غلطیوں پر مولوی نذیر احمد بے حد غصہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے غصے میں دونوں کو اپنے گھر سے جانے کو کہا اور آئندہ اپنی شکل نہ دکھانے کو کہا۔ اس وقت مولوی صاحب کے غصے کا یہ عالم تھا کہ بالکل شیر کی طرح بھپر رہے تھے۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکل جانے کی بات پر فرحت اللہ بیگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے یہاں پر کہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے، اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو۔ اب کیا ہے سوال ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ یعنی یہ جو اوپر میں ہم نے لائن پڑھا، اب یہ بات کس نے کہا تھا؟ کیا ہے لائن کہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے، اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو، پنڈ یعنی پیچھا چھوڑو۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول مولوی نذیر احمد کا ہے۔ یعنی یہ لائن جو ہے مولوی نذیر احمد صاحب بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے، شاگرد کیا ہوئے استاد کے استاد ہو گئے، اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑ دو۔ تو یہ قول کس کا؟ یہ قول مولوی نذیر احمد کا ہے۔ پھر اگلی بات کہی گئی کہ یہ بات کس سے کہی گئی؟ یعنی یہ لائن جو کس سے کہی گئی؟ تو جواب ہے کہ یہ بات مرزا فخر اللہ بیگ اور میاں دانی سے کہی گئی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی گئی ہے؟ جواب ہے کہ اس قول میں نذیر احمد نے اپنے شاگردوں فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی سے چھٹکارا پانے کی بات کی ہے۔ کس سے چھٹکارا پانے کی بات کر رہے ہیں؟ مولوی نذیر احمد صاحب اپنے شاگردوں فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی سے چھٹکارا پانے کی بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سوال ہے یہاں پر کہ اس قول میں کون کس کا استاد ہو گیا؟ یعنی اس بات میں جو لائن جو لکھی ہے یہاں پر، اس میں کون کس کا استاد ہو گیا؟ تو جواب ہے کہ اس قول میں مرزا فخر اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے استاد ہو گئے۔ تو یہاں تک میں نے آپ سبھی لوگوں کے کلاس 12 کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کا کمپلیٹ اور سبجیکٹیو میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی میں نے پڑھایا اور بتایا وہ آپ لوگوں کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو میں بہترین سے بہترین تیاری ہو اور سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی اردو میں بہترین سے بہترین نمبر آ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے کلاس 12 کے دوسرا چیپٹر جو مٹی کا تیل ہے اس چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہوگی۔